قرآن برهاننا نسخا لأديان مقد جاءنا. جس وقت یہ بات مان لی جائے کہ یہ علاقے فتح بالاتفاق حضرت فاروق اعظم نے کیے. ایران کس نے فتح کیا؟ بالاتفاق فاروق اعظم نے کیا. رومن امپائر کو ٹاپل کس نے کیا؟ بالاتفاق. دوست دشمن سب کا اتفاق ہے. حتیٰ کہ کفار کی ہسٹری بھی بتائے گی کہ فاروق اعظم کا دور حکومت ہے. ایجپٹ کو جب فتح کیا گیا تو فاروق اعظم کا دور حکومت ہے. اب اس پر ان سے پوچھا گیا، اصول کافی بول اٹھی کہ اس سے مراد کہ جو رب نے کہا تھا کہ تم میں سے جو آدمی ایمان لایا ہے، جس کا عقیدہ سچا ہے، عمل سچا ہے، اس سے وعدہ ہے زمین میں اس کو خلیفہ بنائیں گے اور ان کا وہ دین ہم پختہ کر دیں گے. وہ کس طرح کا خلیفہ بنائیں گے؟ جیسے کہ پہلوں کو بنایا تھا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنایا تھا، جیسا داؤد علیہ السلام کو بنایا تھا، اس طرح کا خلیفہ بنائیں گے اور ان کے لیے اس دین کے پاؤں جما دیں گے کہ جو رب نے ان کے لیے پسند کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن نے کہا نا اس دین کے پاؤں جما دیں گے جو رب نے ان کے لیے پسند کیا ہے. معلوم قرآن و حدیث کی تعلیمات کو بطور دین کے اللہ نے پسند کیا ہے اور پھر اس وقت قرآن بھی جمع ہو چکا ہوا ہے اور قرآن مجید کے ڈپارٹمنٹ بھی بن چکے ہوئے ہیں. شاید آپ کو یہ بات یاد ہو یا نہ ہو، دور فاروقی میں پہلی مرتبہ ایجوکیشن کو سسٹمٹائز کیا گیا. لیکن کیسے ہوا؟ کہا کہ ہم نے اعلیٰ عہدیداران بھرتی کرنے ہیں، لیکن بندے کیسے چاہیے ہوں گے؟ کہا ان کی گریجویشن پہلے چاہیے ہوگی. کہا گریجویشن کیا ہوگی؟ کہا قرآن مجید حفظ ہو، قرآن مجید یاد ہو. کہا آگے پھر؟ کہا آگے میرٹ پر بات ہوگی. اس کے بعد میرٹس دیکھتے جائیں گے، جو ان کا کمپیریزن ہولڈ کریں گے، کمپیریٹیو اسٹڈی ہوگی اور مقابلے کے امتحان ہوں گے. جو آگے نکلتا جائے گا اس میں چھلنیاں لگ گئیں. اچھا جی، جس کو ترجمہ اچھی طرح آتا ہو، تفسیر اچھی طرح آتے ہوں، اس کو ترجیح دی جائے گی. وہ جو ابتدائی پریلیمنری ایگزامینیشن اس سے پاس ہو جائے گا. آگے چلے گا پھر کمپٹیشن کس چیز میں ہوگا؟ کہ آیات صفات، اسماء اور احکام، یعنی لیگل اسپیکٹ آف دا ہولی قرآن اینڈ آئیڈیالوجیکل اسپیکٹ آف دا ہولی قرآن. قرآن مجید کا علم عقیدہ اور علم عمل اور روزانہ کی زندگی کے بارے میں سول لا، میٹریمونیل لا، لا آف انہیریٹنس، اور اس کے علاوہ کرمنل لا، کرمنل لا میں کرمنل ابیٹمنٹ، اعانت مجرمانہ، کنسپریسی، سازش وغیرہ وغیرہ، اس سارے کے بارے میں جو آیات ہیں نا قرآن مجید کی، اس میں وہ ایکسپرٹ ہو. یہ امتحان ہوگا. جب یہ امتحان کوالیفائی کر لے گا پھر دیکھیں گے کہ جو آیات متعارضات ہیں آپس میں جن کا ٹکراؤ بنتا ہے، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. گپیں تو مارنی آسان ہے، قرآن مجید کو بھی سمجھنا پڑے گا. یہ بڑی دقت پیش آنے لگی ہے کہ واعظ تقریر کرنے والے لوگوں میں قرآن جاننے والوں کی تعداد بڑی کم ہے. اردو کی کتاب دیکھی ہوئی ہوتی ہے، آیت نہیں پتہ ہوتی اس کا آیت کا نمبر کیا ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا کس سورت کی ہے، یہ نہیں پتہ اس کا شان نزول کیا ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا سرکار نے اس کی تفسیر کیا کی ہے. اب جناب اس موقع پر حضرت فاروق اعظم نے لوگوں کو تیار کیا. تیار کرنے کے بعد قرآن مجید جناب ایک ایک صفحہ، ایک ایک سطر، ایک ایک آیت چھانی جانے لگی. کرتے 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 اب جناب جس کو جہاد کی آیات زیادہ اچھی طرح تیار ہے اس کو بلیے دی جائے گی. اس کمپٹیشن میں پار ہو گئے. اچھا جی، جتنے متعارضات ہیں، مثلا ایک جگہ آتا ہے کہ ما کان لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. کہا کہ زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا الا اللہ، اللہ کے بغیر. اب جب تک ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا، اللہ کے بغیر کوئی نہیں غیب جانتا. اور ما کان اللہ لیطلع علی غیبہ الا من ارتضی من رسول. اللہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے. اب ان کا آپس میں ٹکراؤ آ جائے گا. جب ٹکراؤ آ جائے گا تو اس کا ریکنسلیشن کیا ہوگی، تطبیق کیا ہوگی؟ کہا جس جگہ علم کی نفی ہے اس میں علم ذاتی کی نفی ہے، ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا. اور جس جگہ علم کا ثبوت ہے وہ علم عطائی کا ثبوت ہے. عطائی کا اور ذاتی کا آپس میں ٹکراؤ کچھ نہیں زیادہ مطابقت ہوگی. ذاتی طور پر کسی کے پاس نہیں ہوتا اور عطائی طور پر سبھی کچھ دے دے تو اس کو وہ روکتا بھی نہیں. یہ متعارضات اس طرح کر کرا کے
اب وہ دین اپنے اصلی بنیادوں پر کھڑا ہو گیا کہ نہ کھڑا ہو گیا؟ کھڑا ہو گیا. تمام عدالتی نظام اسلام کے مطابق ہونے لگے. تو قرآن مجید نے کہا پھر ایسا کریں گے کہ ان کے لیے جو خوف کے مقامات تھے نا وہ ان کے امن کے مقامات بنا دیں گے. مکہ کبھی ان کے لیے مقام خوف تھا، مقام امن بنا کے دی. واہ سبحان اللہ. اور سرکار نے فرمایا اے حضرت عدی تم نے شہر ہیرا کو دیکھا ہوا ہے؟ جی دیکھا ہوا. کہا کہ کبھی شہر ہیرا سے ایک زہینہ چلے گی. زہینہ کجابے میں بیٹھی ہوئی اکیلی عورت کو کہتے ہیں. زہینہ ہیرا سے چلے گی، آ کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کرے گی، خیریت سے واپس لوٹ جائے گی. یہ عربوں کے قزاقی کے علاقے ہیں. حضرت عدی کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ وہ ہیرا کے علاقے کے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا وہ ایک اکیلی اس جگہ آئے گی، طواف کر کے واپس لوٹ جائے گی. طاقت و تاراج کرنے والے، لوٹ گھسوٹ کرنے والے، لٹیرے اور ڈکیت اس کا راستہ نہیں روک سکیں گے. حضرت عدی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت واقعی چلی، میں اس کے پیچھے چل دی کہ شہر ہیرا ہے اور زینہ ہے، اکیلی ہے. آئی کعبۃ اللہ میں طواف کرنے کے بعد دوبارہ اونٹ پر پھر چل دی واپس ہیرا تک. میں اس کے پیچھے گیا، دیکھا راستے میں اس کے کوئی آیا ہی نہیں. اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا کہ نہیں؟ جو ان کے خوف کے مقامات تھے ان کو امن میں بدل دیا. اب جناب جس وقت یہ پتہ چلا اس وقت حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی خلافت، ان کے ایمان کی سچائی بھی تصدیق ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تصدیق ہوگی. رب نے وعدہ کن سے کیا تھا؟ کہا جو ایمان لائے ہو نا سچا اور جن کا عمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق درست ہے نا ان سے وعدہ کیا ہے کہ خلیفہ بنائے. تو جن کو خلیفہ بنایا قرآن مجید نے ان کو سرٹیفائی کر دیا. یہ سرٹیفکیٹ ہے گڈ کیریکٹر کا کہ ان کی خلافت بھی صحیح ہے. اچھا نازل کب ہوئی ہے؟ سورہ نور مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے جب جناب سیدہ پر تہمت لگی تھی. غالباً یہ 4 اور 5 سال سن ہجری کا زمانہ ہے. تو یہ اس وقت نازل ہوئی. اس کے بعد 5-6 برس سرکار تو علیہ السلام دنیا میں ظاہری زندگی میں زندہ رہے. اس کے بعد سرکار کا وصال ہوا. اس کی تفسیر کب ظہور میں آئی؟ جب ایران فتح ہوا، جب شام فتح ہوا، جب مصر فتح ہوا. اب اس کے بعد دیکھنا ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي